الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اس بزم میں ننھے منھے طالب علموں اور آج کی مبارکباد کے مستحقین، متخرجین، جامعہ سے سند فراغت حاصل کرنے والے اور ان کے اساتذہ کرام جنہوں نے مختلف علوم و فنون ان کو پڑھائے، اور خصوصاً صحیح بخاری پڑھانے والے حافظ وقاص، اس ادارے کے منتظمین اور اس ادارے کے رئیس اور مدیر اور معاونین، تمام لوگ انشاءاللہ الرحمن مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جب یہ نوجوان صحیح بخاری کا آخری باب اور اللہ کے قرآن کی آیت اور نبی ذی شان کا ایک فرمان پڑھ رہے تھے تو ہمارے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے تھا، اور شاید انشاءاللہ کسی کے دل میں پیدا بھی ہوا ہو کہ ایک وقت وہ آئے کہ ہمارا بیٹا بھی اسی طرح مسند پر بیٹھ کر آخری حدیث پڑھے۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہوا تو الحمدللہ، وگرنہ میری یہ دعوت ہے، یہ عظیم منصب ہے، کوئی چھوٹی پوسٹ نہیں ہے، یہ کوئی 22واں گریڈ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بہت بڑا گریڈ ہے۔ آج کی اس بزم میں صحیح بخاری کی آخری حدیث پر درس، امام بخاری اور صحیح بخاری، میں کوشش کروں گا کہ عوام الناس کو بھی مد نظر رکھا جائے اور طلبہ کرام کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ نے پوری توجہ، دل دماغ سے پوری توجہ میری طرف رکھنی ہے، اور میں بعض مشکل چیزیں کوشش کروں گا کہ آسان کر کے آپ کو سمجھاؤں۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، آپ کو پوری توجہ، تندہی اور پورے ہمہ تن گوش ہو کر سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا بیان کرنا، آپ احباب کا سننا، ان نوجوانوں کا بخاری پڑھنا، اساتذہ کا بخاری پڑھانا، منتظمین کا انتظام، ضبط اور معاونین کا تعاون اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر، حدیث کا نمبر 2800 یعنی 2800 نمبر حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو خواتین، ام سلیم بنت ملحان اور ام حرام بنت ملحان، آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو ایک بچے کی خدمت درکار تھی۔ ابو طلحہ سے کہا تو انہوں نے ایک ہوشیار، سمجھدار، دانشور بچہ آپ کی خدمت کے لیے پیش کیا، اس کا نام ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ ان کی والدہ کا نام ام سلیم بنت ملحان اور ان کی خالہ کا نام ام حرام بنت ملحان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے گھر کے اندر تشریف فرما تھے، اور ان کے ساتھ باقی گھرانوں کی بنسبت خصوصی شغف تھا۔ آپ سے پوچھا بھی گیا کہ آپ اس گھرانے کا خصوصی خیال رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کا عزیز میرے ساتھ یعنی میرے لشکر کے اندر جا کر شہید ہوا تھا، اس وجہ سے میں اس گھرانے کا خصوصی خیال رکھتا ہوں۔ محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام کے گھر تشریف فرما ہے، انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا، آپ سو گئے، سو کر بیدار ہوئے، نیند کھلی، آپ مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو اس طرح ہمیشہ ہنساتا رہے،
آپ کے ہنسنے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناس من امتی عرضوا علی، میری امت کے کچھ لوگ وہ مجھ پر پیش کیے گئے، یرکبون ھذا البحر الاخضر، وہ اس سمندر کے اوپر، یہ سمندر گہرے پانیوں والا اور سبز رنگ والا، اس کے اوپر سوار ہوں گے، کل ملوکی علی الاسرہ، جیسے بادشاہ اپنے تختوں کے اوپر بیٹھتے ہیں، اس طرح میری امت کے مجاہدین باہری بیڑوں اور جنگی بیڑوں کے اوپر بیٹھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابیہ ام حرام فرماتی ہیں، اللہ کے رسول فادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان مجاہدین کے اندر شامل کر لے جو باہری بیڑوں پر بیٹھ کر سمندری جہاد کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ ان میں سے ہیں۔ پھر آنکھ لگ گئی، پھر بیدار ہوئے، پھر مسکرائے، فرمایا دوبارہ پھر مجھے مسلمان مجاہدین اس طرح دکھائے گئے ہیں کہ وہ باہری بیڑوں پر اس طرح سوار ہیں جس طرح بادشاہ اپنے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے ان خوش نصیب مجاہدین میں بھی شامل کر دے۔ فرمایا انتی من الاولین، آپ پہلے گروہ سے ہیں، توجہ میری طرف، آپ پہلے گروہ سے ہیں، دوسرے گروہ میں شامل نہیں۔ پہلے گروہ نے جب جہاد کیا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے امیر ہیں، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام حرام بھی جہاد کے اندر گئیں، واپسی پر سواری پر سوار ہوئیں، سواری نے پٹک دیا، زمین پر گردن گریں، گردن ٹوٹ گئی اور شہید ہو گئیں، تو دوسرے لشکر میں شریک نہ ہو گئیں۔ اللہ کے رسول نے یہ جو خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر وہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں باہری بیڑا بنانے کی اجازت مانگی اور سمندری جہاد کے لیے اجازت مانگی، نہیں ملی۔ عثمان کے دور خلافت میں اجازت ملی۔ اللہ کے نبی نے جو خواب دیکھا تھا، میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خواب پورا کر دکھایا۔ اگر دوسرے الفاظ میں کہوں تو ہمارے ملک میں یا کسی بھی ملک کے اندر 3 طرح کی فوج ہوتی ہے، ایک آرمی، ایک نیوی اور ایک ایئر فورس۔ نیوی کا قیام کرنے والے حضرت عثمان کے دور میں جو میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے لفظوں میں جو میں پہلے ذکر کر چکا کہ آپ کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے والے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی نیکیاں اس قدر کہ یہ میر معاویہ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنتے ہیں، جہاد سمندروں کی وسطوں کو کراس کر کے آگے نکلتا ہے، مختلف ملکوں کے ملک یہ فتح ہوتے چلے گئے۔ 53 ہجری کے اندر، 53 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کی خلافت کے زمانے کے اندر عبید اللہ بن زیاد بخارا کا شہر فتح کرتے ہیں۔ یہ بخارا اس وقت خراسان کا حصہ تھا، آج کل اس بکستان کے اندر یہ شامل ہیں۔ یہ ملک، یہ شہر فتح ہوتا ہے جس کے بارے میں ضرب المثل کہی جاتی ہے، جو سکھ اپنے چبارے نہ بلخ نہ بخارے، کہ وہاں اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کی تاریخ اور ہسٹری اور علوم و فنون اور مشائخ اور محدثین پیدا ہوئے۔ محترم بھائیوں، اس بخارا کو فتح کیا گیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، دور خلافت کے اندر 53 ہجری کے اندر۔ یہ بخارا کے لوگ بار بار جو ہے معاہدہ توڑ دیتے تھے۔ آخر 86 ہجری کے اندر قتیبہ بن مسلم نے یہاں پر زبردست طریقے سے یہ لوگوں کو قابو کیا، اور اس کے بعد یہ بخارا مسلمانوں کا ایک شہر بلکہ ایک تاریخی ورثہ بنا۔
جو کمیونزم کے اندر 70 سال روس کے قبضے میں رہا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزادی عطا فرمائی۔ اسی بخارا شہر کے اندر 94 ہجری کے اندر ایک جامع عظیم الشان مسجد بنائی گئی۔ اسی بخارا شہر کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 194 ہجری کے اندر 13 شوال 194 ہجری اور جمعۃ المبارک کا دن اور جمعے کی نماز کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس شہر بخارا کے اندر یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، وہ چاہے تو مردوں سے زندہ نکال دے، وہ چاہے تو زندوں سے مردہ کو نکال دے، وہ چاہے باپ ابو جہل ہو، بیٹا اکرمہ اسلام کا کمانڈر ہو، اور وہ چاہے تو وقت کے فرعونوں کے گھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروا دے۔ یہ تو اللہ کا فضل اور اس کا کرم، اور یہ ساری نیکیاں حضرت امیر معاویہ اور وہ مجاہدین جنہوں نے یہ علاقے فتح ہوئے، اور انہی علاقوں میں بڑے بڑے محدثین جو ہیں جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، انہی علاقوں کے اندر جو لوگ عرب نہیں تھے، غیر عربی، اکثر محدثین جو ہیں وہ غیر عرب سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد کا نام، یہ پھر اللہ کا فضل اور کرم، یہ باتیں الہامی ہوا کرتی ہیں۔ امام بخاری کا نام محمد، میرے نبی محمد الرسول اللہ کے نام پر، یہ اللہ کی طرف سے الہام۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد ہے۔ بعض لوگ محمد بچے کا نام رکھنا غلط سمجھتے ہیں کہ لوگ گالی دیں گے یا نام بگاڑیں گے۔ ہاں، بگاڑنا منع ہے اور اس کو غلط طریقے سے پڑھنا منع ہے، لیکن نام محمد رکھنا یہ بہت افضل عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سمو بسمی ولا تقتنوا بکنیتی، میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ ابو القاسم آپ کی کنیت تھی، آج وہ کنیت رکھنا بھی بعد میں جائز قرار دیا گیا۔ بہرحال ذکر کر رہا تھا، توجہ پوری میری طرف، کہ امام بخاری کا نام محمد یہ اللہ کی طرف سے الہام، باپ کا نام اسماعیل یہ اللہ کی طرف سے الہام، دادے کا نام ابراہیم یہ اللہ کی طرف سے الہام۔ امام بخاری کا نام ہمارے نبی کے نام پر اور ان کے باپ کا نام نبی کے جد امجد اسماعیل ذبیح اللہ کے نام پر، اور ان کے اوپر والے جد دادا کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کے نام۔ وہ رب چاہے تو وہ مردوں سے زندوں کو پیدا کر دے، اور وہ چاہے تو زندوں سے مردے نکال دے۔ نوح علیہ السلام اللہ کا نبی ہو اور پیغمبر اور رسول ہو، بیٹا کافر ہو، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر ہو، یہ تو رب کے فیصلے ہیں، اور باپ اس امت کا فرعون ہو، بیٹا اکرمہ وہ اللہ کے نبی کا صحابی اور اسلام کا کمانڈر۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نام بھی اللہ کی طرف سے ایک ان کے اجداد کو الہام تھا کہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجوفی البخاری۔ امام بخاری کے پردادا مغیرہ، پردادے کا باپ بردزبہ یہ مجوسی تھا، اور مجوسی یہ دو خداؤں کے قیل ہیں، ایک یزدان اور ایک اہرمن۔ خیر کے رب کو وہ یزدان کہتے تھے، شر کے رب کو وہ اہرمن کہتے تھے۔ مجوسی دو خداؤں کے قائل اور آگ جلا کر اس کی پوجا کرنے والے۔ پردادے کا باپ بردزبہ یہ کاشتکار، لیکن یہ مجوسی فوت ہوا اور یہاں سے آگے اسلام ملا۔ امام بخاری کے پردادا مغیرہ یمان جوفی، یہی بخارا جو فتح ہو چکا، مسلمان گورنر یمان جوفی کے ہاتھ پر امام بخاری کے پردادا مغیرہ نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ایک ولا ملی جسے ولاء الاسلام کہا جاتا ہے۔ ہم طالب علموں کو پڑھاتے ہیں ایک ولاء الاسلام، ایک ولاء العتاقہ اور ایک ولاء الحلف، کہ کون کس کا مولا ہے۔ آزاد کرنے سے وہ اس کا مولا بن جاتا ہے، پھر وراثت میں بھی حصہ ملتے ہیں۔ حضرت عثمان نے اپنے غلام حمران کو آزاد کیا، نسبت جیسے کسی کے گھر پیدا ہونے سے نسبت پیدا ہو جاتی ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، آزاد کرنے سے ایک نسبت کہ یہ اس کا مولا ہے، یعنی ولا کی نسبت کہ
کہ آزاد کردہ غلام ہے۔ محترم بزرگوں بھائیوں، ایک آزادی کی وجہ سے ولا ہوتی ہے، ایک آپس میں حلیفانہ معاہدہ لوگ کر لیتے تھے کہ تو میرا دوست، میں تیرا دوست، تیرا خون میرا خون، میرا خون تیرا خون، تو میری مدد کرے گا میں تیری مدد کروں گا، تو میرا وارث ہوگا میں تیرا وارث ہوں گا۔ ایک وقت تک اسلام میں بھی یہ قانون چلا اور اسے ولاء الحلف کہ یہ اس کا مولا ہے، انہوں نے آپس میں قسمیں اٹھا کر معاہدہ کیا ہوا ہے۔ بعد میں اسلام نے وراثت کے احکام اور مسائل دے کر اس باب کو بند کر دیا کہ آپ کو کسی کا اگر حلیف ہے، حلیفانہ معاہدہ درست ہے، لیکن اس حلیفانہ معاہدے کی بنیاد پر ایک دوسرے کا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ ایک ولاء الحلف، ایک ولاء الاسلام، ایک ولاء العتاقہ، ان میں سے ایک ولاء الاسلام ہے۔ کوئی کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا وہ اس کا مولا بن جاتا کہ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا مغیرہ وہاں بخارا کے گورنر یمان جوفی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، اس لیے امام بخاری کو بخاری بخارا شہر میں پیدا ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں، اور جوفی اس وجہ سے کہ ان کے پردادا یمان جوفی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے۔ محترم بزرگوں بھائیوں، یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، ہوش سنبھالتے ہیں، اور 10 سال کی عمر تک اللہ کا قرآن حفظ کرتے ہیں، حدیثیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ 16 سال کی عمر تک بخارا شہر کے محدثین ان کی حدیثیں ان کو یاد کر چکے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ اہل الرائے جو لوگ قیاس کو ترجیح دیتے ہیں، قیاس غلط نہیں ہے، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر قرآن کو مقدم کر کے حدیث کو مقدم کر کے قیاس کرنا درست ہے، یہ اسلام کے دلائل میں سے اگر قرآن و سنت پہ غور کیا جائے تو قیاس معتبر ہے، صحیح قیاس۔ لیکن جو لوگ قرآن حدیث کو پیچھے چھوڑ کر عقل اور رائے کو مقدم کرتے ہیں، اسے رائے اور قیاس کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 16 سال کی عمر کے اندر اہل الرائے جو تھے، وقت کے وہ لوگ جو قرآن حدیث کی بجائے رائے اور قیاس کو مقدم کرتے تھے، ان کے احکام اور مسائل کو بھی سمجھ چکے تھے۔ 11 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، توجہ میری طرف، 11 سال کی عمر میں امام داخلی کے پاس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سامنے بیٹھے ہیں، وقت کا استاذ محدث ہے، کہتا حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن ابن عدی۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ استاد محترم یہ سند اس طرح نہیں ہے۔ وہ گرم ہوتے ہیں، فرماتے بتائیں کس طرح ہیں؟ فرمایا سفیان، سفیان سے آگے ابن زبیر نہیں ہے، زبیر بن عدی ہے۔ فرمایا اگر آپ کے پاس اصل نسخہ ہے تو گھر جا کر دیکھ لیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب تنبیہ فرماتے ہیں، استاد گھر جاتے ہیں، اپنا نسخہ دیکھتے ہیں، پھر امام بخاری سے فرماتے ہیں بتاؤ تم نے کیسے کہا تھا؟ امام بخاری فرماتے ہیں کہ سفیان زبیر بن عدی سے بیان کرتے ہیں، ابو زبیر سے نہیں۔ حضرات یہ امام بخاری 11 سال کی عمر میں وقت کے محدث کی غلطی نکال رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کرنی ہے، قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا تھا، مشورہ عمر فاروق نے دیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو سب سے پہلے جمع کیا تھا۔ جامع القرآن اول ابو بکر صدیق ہیں، جامع القرآن ثانی حضرت عثمان بن عفان۔ پہلی جمع ابو بکر صدیق کے دور میں ہوئی ہے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام کا انتخاب کیا، اور حدیث کی حفاظت کے لیے بھی صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، اور صحابہ کرام سے آگے تابعین، تبع تابعین، ائمہ حدیث، محدثین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرات یہ امام بخاری کون ہیں؟ یہ وہ امام بخاری ہیں، ان کے والد محترم جن کا نام اسماعیل ہے، یہ وقت کے محدث بھی ہیں، وقت کے تاجر بھی ہیں، اور وہ اسماعیل امام بخاری کے باپ وہ فرماتے ہیں اپنی وفات کے وقت کہ لوگوں تجارت کیا کرنے والا تاجر، وہ فرماتے ہیں میرے مال کے اندر 1 درم حرام کا ہونا تو درکنار ہے، شک اور شبے کا بھی نہیں ہے۔ حرام کا 1 درم
دینار تو دور کی بات ہے، دینار سونے کا سکہ ہے، 4.25 گرام سونے کا ایک دینار ہوتا ہے، 2.975 گرام چاندی کا ایک درم ہوتا ہے، 10 درم ایک دینار کے برابر ہوا کرتے تھے۔ دینار تو دور کی بات، آج اس کی قیمت 60 سے 70 ہزار روپیہ ایک دینار کی قیمت ہے۔ دینار تو دور کی بات، ایک درم میرے مال میں حرام کا ہونا تو درکنار، شک اور شبے کا بھی نہیں ہے۔ جب ایسا مال انسان کی اولاد کھاتی ہے تو پھر امام بخاری پیدا ہوتے ہیں، پھر امام مسلم پیدا ہوتے ہیں، پھر نسائی پیدا ہوتے ہیں، پھر ابن ماجہ پیدا ہوتے ہیں، پھر وقت کے محدثین پیدا ہوتے ہیں، پھر فقہاء اور زہاد پیدا ہوتے ہیں، عبادت گزار پیدا ہوتے ہیں۔ امام بخاری کی صحیح بخاری کی تقریب میں آنے والے حضرات سے میں یہ التجا کروں گا کہ پیغام لے کر کے جائیے امام بخاری کے باپ کا کہ میرے مال میں ایک درم حرام کا ہونا تو درکنار، شک اور شبے کا بھی نہیں ہے۔ ہم بھی عزم کر لیں کہ انشاءاللہ الرحمن رہتی زندگی تک ہمارے مال کے اندر، ہماری دولت تجارت کے اندر، روزی روٹی کے اندر درم و دینار، ین، پاؤنڈ اور ریال، یہ ہمارے بھی انشاءاللہ ہر درم اور ہر روپیہ انشاءاللہ حلال کا ہوگا۔ یہ عزم کر کے جائیں۔ یہ روزی کھائی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے۔ پھر 16 سال کی عمر میں 210 ہجری کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخارا شہر کے علماء اور وہاں کے فقہاء اور وہاں کے محدثین سے اس علم کو حاصل کرنے کے بعد وہاں سے سفر شروع کر دیتے ہیں۔ بلخ، پھر مرخ اور پھر نیشا پور، پھر ملکوں کے ملک، صوبوں کے صوبے، ریاستوں کی ریاستیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بعض شہروں میں 1 مرتبہ، بعض میں 2 مرتبہ، بعض میں 20 مرتبہ گئے ہیں۔ لیکن اگر ہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ان سفروں کو کلومیٹروں کے اندر تبدیل کر کے آپ کو بتانا چاہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ بخارا سے بخارا تک اگر 1 مرتبہ جانا ہو، 1 مرتبہ واپس آنا ہو، آپ مکہ میں 12 مرتبہ گئے، مدینہ میں 12 مرتبہ گئے، بغداد اور کوفہ میں 12 مرتبہ گئے، لیکن 1 مرتبہ کا جانا اور آنا 14,000 کلومیٹر کی مسافت بنتا۔ 14,000 کلومیٹر۔ یہ وہ دور ہے جس میں ہوائی جہاز نہیں تھا، جس میں ڈیوو بس نہیں تھی، جس میں موٹر سائیکل تک بھی نہیں تھا، جس میں گھوڑوں پر سفر تھا، جس میں اونٹوں پر سفر تھا، جس کے اندر گدھوں کے اوپر سفر تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتابیں اور اپنی دواتیں اور اپنی قلمیں اور اپنے ملازمین، اپنے وراق، کاتب، ان کو ساتھ رکھتے۔ اللہ نے جو دولت دی تھی سب دولت اسلام پہ نثار کر دی امام بخاری رحمت۔ اور ایک اور سبق امام بخاری کی سیرت سے میں اختصار کرتے کرتے آگے جا رہا ہوں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مکتبت احدا منذ سمیت ان الغیبۃ حرام، کہ لوگوں جب سے میں نے سنا ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، میں نے اس وقت سے لے کر آج تک کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ غیبت کیا ہے؟ کسی انسان کا عیب اس کی عدم موجودگی کے اندر بیان کرنا۔ عیب اس میں موجود ہے، کوئی شرعی تقاضا اس کو بیان کرنے کے لیے نہیں، دل کی بڑاس نکالنے کے لیے، انتقام لینے کے لیے، تعصب کی خاطر اس کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے، زبان کے چسپکے کے لیے، ہاں کسی کا عیب بیان کرنا اللہ کی رضا کے لیے اسلام نے 6 چیزوں میں اس کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ الگ ٹاپک ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ یہ شخص کس نیت سے کسی کا عیب بیان کر رہا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کسی کا عیب اس کی عدم موجودگی میں بیان کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں جو اس میں موجود ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، بلکہ یہ حدیث سنی ہے، مجھے اس مسئلے کا پتہ چلا ہے غیبت حرام ہے، اس وقت سے میں نے کسی انسان کی غیبت نہیں کی ہے۔ بھائیو، یہ غیبت کون ہے جو دعویٰ کرے کہ میں غیبت سے پاک ہوں؟ یہ زبان کی کاٹیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر لوگوں کو جہنم کی آگ کے اندر ڈالنے والی چیز یہ زبان کی آفتیں ہیں اور زبان کی کاٹیں۔ توجہ فرمائیں، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ عرب کے بہت بڑے محدث عالم، کئی سال پہلے فوت ہو گئے،
وہ فرماتے ہیں لوگوں اگر ہم کہیں کہ فاسق فاجر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو شاید چند بندے بچیں گے جو فاسق و فاجر نہ ہوں، پھر تو کسی کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی، خاص اللہ کے بندے ہوں گے، کیونکہ غیبت ایسا گناہ ہے جو ہر چھوٹا بڑا عالم غیر عالم ہر بندہ کرتا ہے۔ اگر ہم فتویٰ دے دیں فاسق و فاجر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو پھر اللہ کے خاص بندے بچیں گے، باقی سب کے پیچھے نہیں ہوگی، کیونکہ غیبت سے بچنے والی دنیا بہت کم ہے۔ لیکن امام بخاری فرماتے ہیں جب سے میں نے سنا کہ غیبت حرام ہے اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے، اس لیے عزم کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ یہ زبان کا چسکا تو لگ جاتا ہے، یہ دل کی بڑاس تو نکل جاتی ہے، یہ تعصب کی عینک تو لگ جاتی ہے، لیکن انسان کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس زبان کے چسکے سے بچیں جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچے تھے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان محدثین میں سے تھے جن کو اللہ نے بہت بڑا نوازا تھا۔ اپنی جاگیر بھی تھی، زمین بھی تھی، مال بھی مزاربت کے اوپر دیا ہوا تھا، اور 1 مہینے کی آمدن امام بخاری کی 500 درہم ہے۔ اور ابھی میں نے ذکر کیا 1 درہم چاندی کا یہ 2.975 گرام ہے۔ حضرات ذرا توجہ فرمائیے گا، آج چاندی کی ویلیو بہت نیچے چلی گئی ہے، سونا بہت اوپر نکل گیا۔ اس وقت ایک طرف 1 دینار دوسری طرف 10 درہم ہوتے تھے، اور آج 1 دینار 150 درہم کے برابر، شاید اس سے بھی کم و بیش ہو گیا۔ چاندی بہت نیچے رہ گئی ہے، سونا بہت اوپر نکل گیا ہے۔ اس لیے اخلاص اور خالص لوگوں میں برکت ہے۔ چاندی میلی ہوتی ہے، سونا اس طرح میلا نہیں ہوتا۔ جو لوگ خالص ہوتے ہیں ان کی قیمت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو انہیں اپنی زمین کا ٹھیکہ ملتا تھا 700 درہم تھا، مزاربت مال الگ ہے، تجارت کے لیے لوگوں کو مال دیا ہوا ہے کہ مجھے کمائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں بہت بڑا بزنس مین بنوں، بس جو آ جائے گا کھا کر گزارا کریں گے۔ 1 مہینہ کے اندر 500 درہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو آمدن ہوتی ہے، اور 1 درہم 2.975 گرام کا ہے۔ لیکن آج اگر وہ حساب کریں تو اس کی ویلیو وہ نہیں نکلے گی، آج کی نکلے گی۔ لہذا اس کو سونے میں کنورٹ کر کے 500 درہم یہ 50 دینار ہوں گے۔ 50 دینار یہ 18 کچھ تولے سونا ہوگا، جو 35 لاکھ سے زیادہ مالیت کا بنتا ہے آج پاکستان کے اندر سونے کے ریٹ کے مطابق۔ یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ماہانہ آمدنی ہماری پاکستان کی کرنسی کے مطابق 35 لاکھ سے بھی زائد۔ یہ سارا پیسہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ کے دین کے اوپر صرف کر دیتے تھے، اور اپنے شاگردوں پر صرف کر دیتے تھے۔ کسی کو 20 درہم دے دیے، کسی کو 30 درہم دے دیے۔ یہ 20 درہم اس کا مطلب کو 1.5 لاکھ کے قریب ہے۔ کسی کو 30 درہم دے دیے۔ حضرات امام بخاری وہ وقت بھی آتا تھا پیچھے سے آمدن لیٹ ہو جاتی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر وہ وقت بھی آیا ہے امام بخاری نے پتے کھا کر بھی گزارا کیا ہے۔ ایک جاگیردار اور ایک بزنس مین، لیکن حدیث کی خاطر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مختلف سفروں کے اندر پتے کھا کر بھی گزارا کیا ہے۔ یہ اخلاص کی ایک انتہا، میں تو کہا کرتا ہوں لوگوں ریاکاری کے بھی درجے ہیں، اخلاص کے بھی درجے ہیں۔ نہ جانے امام بخاری رحمت اللہ علیہ میں کس قدر کوٹ کوٹ کر اخلاص بھرا تھا کہ امام بخاری میں متقدمین اور متاخرین تمام محدثین کو پیچھے چھوڑ کر محدثین نے اعلان کر دیا امیر المومنین فی الحدیث، امیر المومنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ، کس کائنات میں سب سے بڑے محدث امام بخاری رحمت اللہ علیہ، بلکہ صرف محدث نہیں تھے، فقیہ بھی تھے، سید الفقہاء، تمام فقہاء کے سردار تھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دن ایسا بھی آیا ہے امام بخاری پر 3 دن کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا،
پتے کھا کر کے گزارا کیے ہیں. یہ طالب علموں کے لیے, دین کے علماء, مشائخ, ائمہ دین اور خطباء, واعظین اور مدرسین کے لیے سبق ہے کہ اگر قرآن حدیث پڑھاتے پڑھاتے نوبت فاقوں پر بھی آ جائے تو فاقے برداشت کر کے پھر بھی اسلام کو نہیں چھوڑنا, مدرسے کو نہیں چھوڑنا, مسجد کو نہیں چھوڑنا ہے. اللہ تبارک و تعالی امتحان لے کر تیسرے دن امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص آتا ہے اور درموں کی تھیلی حوالے کر کے چلا جاتا ہے اپنے اوپر خرچ کرنے. اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے پھر آزما کر دیتا بھی ہے. جو لوگ انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے سامنے کوئی کہکشاں نہیں ہے. حضرات, اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا بھی ہے, لیکن جب یہ امام, جب یہ مدرس, جب یہ محدث, جب یہ خطیب ڈٹ جاتا ہے کہ میں نے اللہ کی دین کے لیے کام کرنا ہے تو اللہ راستے بھی کھول دیتا ہے. دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتا ہے, آخرت میں بھی عزتوں سے نوازتا ہے. بہرحال امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 16 سال کے اندر صحیح بخاری لکھی. کئی کتابیں, 36 کتابوں تک محدثین نے ذکر کیا ہے جو امام بخاری نے لکھی ہیں, لیکن سب سے زیادہ شان, عظمت جس کتاب کو ملا ہے اس کا نام صحیح البخاری ہے. اور صحیح البخاری کا پورا نام الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. یہ صحیح البخاری, یہ تو ایک سادہ سا نام رکھ دیا گیا. عوام الناس یاد کر لیں, صحیح البخاری امام بخاری کی وہ کتاب جس کی ساری مرفوع حدیثیں صحیح, لیکن نام کیا ہے؟ الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ حدیث, ایسی حدیث کی کتاب لکھی ہے, اللہ کی قسم آپ پاکستان بھر میں, دنیا کے ملکوں میں چلے جائیں, پاکستان میں دیوبند کو دیکھ لو, بریلی علماء کو دیکھ لو, آل الحدیث کو دیکھ لو, حیاتیوں کو دیکھ لو, مماتیوں کو دیکھ لو, جب تلک کوئی شخص صحیح بخاری کا درس نہیں لیتا اسے عالم نہیں سمجھا جاتا اور اسے فاضل متخرج نہیں سمجھا جاتا, اسے مدرسے کا بگھوڑا کہا جاتا ہے کہ یہ مدرسے سے بھاگ گیا تھا. یہ شان امام بخاری کے اس اخلاص پر ہے. 16 سال کی محنت کا نچوڑ, اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ہر حدیث جب پہلی مرتبہ صحیح بخاری کے اندر نقل فرمائی ہے, غسل کیا ہے, طہارت اکبر حاصل کرنے کے بعد, 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد, استخارہ کرنے کے بعد پھر اس حدیث کو صحیح بخاری میں نقل کیا ہے. جب یقین ہو گیا کہ یہ رسول اللہ کا فرمان, اپنی تحقیق, انسانی کوشش اور کاوش کر لینے کے بعد پھر اللہ سے استخارہ, دعا, صحت کا تیقن ہونے کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پھر اس کتاب کو صحیح بخاری کے اندر نقل فرمایا. اور اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے, اس کا سبب کیا ہے؟ آج بھی نوجوانوں کوئی سبب ڈھونڈا کرو, کوئی سبب ملے, کوئی ایک جملہ, کوئی ایک کلمہ ہماری زندگی کو بدل کر کے رکھ دے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ایک چیز جس نے اس بات کے اوپر ابھارا, ایک ہے اپنے استاذ اسحاق بن راہویہ. انہوں نے کہا کوئی بندہ کھڑا ہو کہ آج جو حدیثوں کے مجموعے ہیں ان میں صحیح حدیثیں بھی ہیں, ضعیف بھی ہیں, کوئی پتہ نہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یا نہیں, دونوں آپس میں کٹھی ہیں. کوئی بندہ کھڑا ہو جو اللہ کے رسول کی صحیح حدیثیں الگ کر کے ایک جگہ پر جمع کر دے. استاذ کے اس فرمان نے امام بخاری کے دل میں جگہ بنائی ہے. پھر امام بخاری کو, اس کا مطلب میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ ان کا نام, باپ کا نام, دادے کا نام, یہ اللہ کی طرف سے ان پر ہے الہام. اسی طرح صحیح بخاری کی تصنیف کا سبب یہ بھی اللہ کی طرف سے الہام ہوا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے. خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا یہ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے کہ خواب کے اندر رسول اللہ کی زیارت اہل ایمان کو ہو سکتی ہے,
صحابہ کو بھی ہو سکتی ہے، بعد والے آنے والے مسلمانوں کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو جھوٹ بولے گا خواب کے اندر نہ ہوئی ہو اور وہ کہے مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے، کل قیامت کے دن یا کوئی بھی غلط خواب بیان کرتا ہے اس کو 2 جو دیے جائیں گے کہ ان کے اندر گرا لگاؤ گے تو تم پھر اس مصیبت سے نکلو گے وہاں، ورنہ اسے عذاب ہوتا ہی رہے گا۔ اس لیے جعلی خواب بیان کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ امام بخاری کو خواب آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور امام بخاری کے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکھیوں کو ہٹا رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معبرین سے پوچھتے ہیں اس کی تعبیر کیا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کی صحیح حدیثوں کو ایک جگہ پر جمع کر کے ضعیف حدیثوں کو الگ کر دیں۔ یہ خواب اس نے اور ہمت بندائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال کے اندر صحیح بخاری کو لکھا اور ایک ایک حدیث پر غسل کیا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر استخارہ کیا، پھر اس حدیث کو صحیح بخاری کے اندر نقل فرمایا۔ اور صحیح بخاری کا آغاز کتاب و بدل وحی سے کیا ہے۔ کتاب و بدل وحی کا مطلب کہ اے دنیا جہان کے لوگوں، اے حنفیوں، شافیوں، مالکیوں، حنبلیوں، اہل الظاہر، اہل الحدیث، دنیا کے اندر آنے والے محدثین، علماء، فقہا، اگر اسلام کی بنیاد ہے تو وہ اللہ کی وحی پر ہے، اور وہی قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ جو چیز قرآن حدیث کے خلاف وہ مردود ہے، وہ کائنم من کان، وہ بڑے کا قول ہو چھوٹے کا قول ہو۔ امام بخاری، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے میرے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہ لوگوں سن لو، ہر شخص کی بات کا رد کیا بھی جا سکتا ہے، وہ دوسروں کا رد کر بھی سکتا ہے، لیکن یہ قبر والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کا رد نہیں ہو سکتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ اپنی نہیں ہے، وہ رب الرحمن کی وحی کے اوپر مشتمل۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ پہلی کتاب لکھ کر پوری امت کو گویا کہ بتا دیا ہے ان فقہی مسالک کے جمود میں نہ پڑنا، اصل چیز اللہ کی وحی ہے اور قرآن اور سنت یہی چیز ہے جس سے مسائل کا استنباط ہوگا۔ ہر وہ مسئلہ جو قرآن کے خلاف ہوگا، نبی کے فرمان کے خلاف ہوگا، اسے رد کر دیا جائے گا۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اور اس کتاب کا، اس صحیح بخاری کے اندر امام بخاری 97 کتابوں کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ قدوری کو اٹھائیے، ہدایہ اٹھائیے، ابو داؤد اٹھائیے، ترمذی اٹھائیے، نسائی اٹھائیے، ابن ماجہ اٹھائیے، کسی میں 42 تعداد، کسی میں 60، زیادہ سے زیادہ 65 کتابیں ملیں گی، کسی میں 56، کسی سے 50، کسی میں کم، کسی میں بیش، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں 97 کتابیں لکھ کر 7563 حدیثیں تکرار کے ساتھ لکھ کر، بعض حدیثوں کو بار بار لا کر جب نمبرنگ کی گئی ہے 7563 حدیثیں صحیح بخاری کی، 97 کتب، 3500 کے نزدیک ابواب، اور ایک ایک باب کے اندر بعض دفعہ ایک مسئلہ، بعض دفعہ ایک سے زائد مسئلے، اور وہ قرآن اور حدیث اور فقہا کے اقوال قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت کر کے بتا دیا کہ ہر مسئلے کا حل قرآن اور سنت کے اندر موجود ہے، اور بعض سند موجود ہے اور صحیح سند کے اندر موجود ہے۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اور آخری باب، آخری کتاب، کتاب التوحید، آغاز بخاری کا وحی کے ساتھ کہ پوری شریعت کا دار و مدار اللہ کی وحی قرآن اور حدیث پر ہے، اور آخری کتاب کتاب التوحید، اور نجات کا دار و مدار توحید پر۔ جو لوگ توحید میں ٹھوکر کھا گئے وہ ناکام ہو گئے۔ پہلی کتاب کتاب و بدل وحی، اور آخری کتاب کتاب التوحید، اور کتاب التوحید کے اندر آخری باب، باب قول اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ آخری حدیث یہ ذکر فرماتے ہیں، باب شروع کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن انتہائی انصاف والے ترازو ہم انسانوں کے لیے لگا دیں گے۔ حضرات توجہ فرمائیں، 2 طرح کے وہ لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال کو تولا نہیں جائے گا، ایک مسلمان اور ایک وہ کفار۔ کون سے مسلمان، کون سے کافر؟ وہ کافر جنہوں نے کوئی نیکی نہیں کی اور کوئی اور گناہ نہیں کیا سوائے کفر کے،
जिनका गुनाह कुफर, उनकी नेकियां भी नहीं हैं, बुराइयां भी नहीं हैं, सिर्फ कुफर उनका गुनाह है, इनको तकड़ी में तोला नहीं जाएगा, डायरेक्ट जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। और दूसरे वो मुसलमान हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 लोग वो हैं कल क़यामत के दिन एक दूसरे के हाथ ताम कर वो जन्नत में इकट्ठे दाखिल होंगे। और जन्नत का एक दरवाज़ा जो है ये लाहौर से लेकर कराची तक तकरीबन 1200 किलोमीटर, इतना जन्नत के 2 किवाड़, एक दरवाजे के 2 पल्लों की इतनी मसाफत है। और ये एक दूसरे के हाथ थाम कर आगे पीछे नहीं, एक दूसरे के साथ एक ही कदम में जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। ये कौन लोग हैं? जो बदफाली नहीं लेते, जो बदफाली नहीं लेते, जिनका अकीदा तौहीद कमज़ोर नहीं है, बहुत पुख्ता अकीदे के मालिक हैं, जो बदफाली नहीं लेते, जो दम तलब नहीं करते। कोई खुद दम कर दे, ठीक है, अपने आप को दम कर लें, ठीक है, हालांकि दम करवाना ठीक है, लेकिन ये लोग किसी से दम का मुतालबा नहीं करते, खुद कर लेते हैं या खुद कोई कर दे तो अलग बात है। और ये बदफाली नहीं लेते, अपने रब पर ही तवक्कुल करते हैं। और इलाज का एक तरीका आग के साथ दाग लगवाना है, बाकी इलाज मना नहीं, आग के साथ दाग नहीं लगवाते। 4 काम करने वाले ये लोग अल्लाह की जन्नत में बगैर हिसाब किताब के हाथों में हाथ डालकर एक ही वक्त में दाखिल होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से बार बार दुआ करते रहे, ए अल्लाह मुझे और भी अता फरमा। फरमाया हर 1000 के साथ 70,000 और दाखिल कर दो। इन लोगों का हिसाब नहीं होगा, हर 1000 के साथ 70,000, ये 49,70,000। बल्कि इमाम अलबानी रहमतुल्लाह तो एक हदीस ये भी लाए हैं, लेकिन चूंकि मेरी तहकीक में वो ज़ईफ़ है, बहरहाल जिक्र करके मैं उसका ज़ौक़ बयान कर देता हूँ। हज़रात इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह वो तो सिलसिला सहिया में ये भी हदीस लाए हैं कि ये 70,000 हर बंदे के साथ 70,000, अगर इसको जमा किया जाए 4 अरब 90 करोड़ 70,000, वो पहला 70,000 भी ऐड किया जाएगा। ये तालिब इल्म अच्छी तरह याद रखें, 70,000 को 70,000 के साथ ज़रब करके पहला 70,000 ऐड करके 4 अरब 90 करोड़ 70,000 अफराद। लेकिन ये हदीस मेरी समझ के मुताबिक ज़ईफ़ है। जिन हदीसों को शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लाह उन पर करोड़ रहमतें नाज़िल फरमाए, जिनको इसके लिए शाहिद बनाया है, उनमें हर 1000 के साथ 70,000 है। तो एक बंदे के साथ 70 हुए, ये 49,70,000 अफराद अल्लाह की जन्नत में बगैर हिसाब के जाएंगे। इनका भी तराजू नहीं लगेगा। वो काफिर जिनकी नेकियां भी नहीं है, दुनियावी नेकियां, जिनके गुनाह भी नहीं है, यानी उन्होंने कोई और गुनाह किए हों, वो गुनाह भी नहीं, कोई नेकियां भी नहीं, सिर्फ कुफर है, इन काफरों का भी तराजू नहीं लगेगा। और ये 70,000 हर 1000 के साथ 70,000, 49,70,000 बगैर हिसाब के जन्नत जाने वाले, इनका तराजू भी नहीं लगेगा। बाकी अल्लाह तबारक व तआला तराजू लगाएगा और तराजू लगाकर अमाल को तोलेगा और तोल कर जन्नतियों को जन्नत में दाखिल करेगा, जहन्नमियों को जहन्नम में दाखिल। अल्लाह तबारक व तआला, ए मुसलमान, ये है ब्राइट फ्यूचर। आज हम अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल, उसके लिए हम कोशिश करते हैं, दिन रात बच्चों के ऊपर खर्च भी करते हैं, बाप मजदूरी भी करता है, मेहनत भी करता है। लेकिन ये ब्राइट फ्यूचर हो सकता है तेरा बेटा अभी तालीम भी मुकम्मल ना हो, उसे कफन के अंदर लपेट दिया जाए। हो सकता है कि तेरा बेटा घर आर्डर आए, इधर अभी वो अपनी नौकरी को ज्वाइन न कर सके, कफन में लपेट दिया जाए। हो सकता है अभी रिटायरमेंट ना हो, ये 10 साल हैं, 20 साल हैं, 50 साल हैं, लेकिन आखिरत का पहला दिन 50,000 साल का दिन है, जिसके अंदर तराजू लगाया जाएगा। तराजू वे एक पलड़े में, ये इस कदर बड़ा पलड़ा है, 7 ज़मीनें और आसमान इसके अंदर रख दिए जाएं तो ये भी उसके लिए कुछ चीज़ नहीं है। ये एक तराजू के अंदर सबके अमाल को तोला जाएगा। 50,000 साल का क़यामत का दिन होगा, जिसमें से 25,000 साल के अंदर इंसानों के फैसले होंगे। जन्नती जन्नतों में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम के अंदर जाएंगे। यह है ब्राइट फ्यूचर कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उन 70,000 के लवाहिकीन में शामिल कर दे, जो बगैर हिसाब किताब के अल्लाह तबारक व तआला की जन्नतों में जाएंगे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने
یہاں یہ مسئلہ بھی ثابت کیا ہے کہ کل قیامت کے دن ترازو لگے گا. اگر کوئی یہ اعتراض کرے آج اس جدید اور سائنسی دور کے اندر اسلام کو سمجھنا مزید آسان بلکہ آسان تر ہو گیا ہے. پہلے دور میں شاید کسی کو سمجھانا مشکل ہو کہ یہ جو اعمال ہیں یہ طالب علم بھی سمجھیں, باقی بھائی اسکول کالجز عام بندہ بھی سمجھے. میں کوشش کروں گا سمجھانے کی کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں کچھ جواہر ہیں کچھ عرض ہیں. جوہر اس کو کہتے ہیں جو قائم بالذات ہو, یہ منطق کی بات ہے, اور عرض اسے کہتے ہیں جو قائم بالغیر ہو. قائم بالذات کو جوہر اور قائم بالغیر کو عرض کہتے ہیں. حضرات یہ جتنی چیزیں ہم عام طور پر سمجھتے ہیں, یہ پنکھے, یہ مسجد, یہ اینٹ, یہ در و دیوار, یہ پرندے, یہ چرندے, یہ ہوائیں, یہ فضائیں, یہ کہکشائیں, یہ کائنات کی ایک ایک چیز, ہر چیز جوہر ہے. عرض چند چیزیں ہیں, یہ غصہ عرض ہے, یہ غمی عرض ہے, اور یہ خوشی عرض ہے, یہ بلڈ پریشر عرض ہے, یہ اس طرح یہ ٹمپریچر یہ عرض ہے. یہ ٹمپریچر جب کوئی انسان نہ ہو جانور نہ ہو تو کس کو بخار چڑھے گا؟ بخار محتاج ہے ان جانداروں کا جن کو بخار ہوتا ہے. یہ زلزلہ اور زلزلے کے اندر یہ سختی ہوتی ہے, یہ زمین کا محتاج ہے. یہ بھوک اور پیاس یہ جاندار کی محتاج ہے. اگر انسان نہیں, جاندار نہیں, جنہیں بھوک اور پیاس لگتی ہے تو بھوک اور پیاس کا کوئی تصور نہیں ہوگا. جو چیز خود قائم ہے, خواہ وہ ہوا ہو وہ گیس ہو, اسے جوہر کہا جاتا ہے جو دوسرے کے ساتھ قائم ہو. جیسے خوشی ہے, غمی ہے, یہ بخار ہے, یہ بلڈ پریشر ہے, اسے عرض کہا جاتا ہے. اگر کوئی اعتراض کرے کل قیامت کے دن ہماری نماز, ہمارا روزہ, ہماری یہ جو زکوٰۃ ہے یہ تو عرض ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا, کوئی جسم نہیں ہوتا. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, زکوٰۃ دینے کے بعد جو نیکی ہے یہ عرض ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں, یہ روزہ رکھنا عرض ہے. دیگر ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت پڑھتے ہیں, یہ عرض ہے. یہ تو ہوا کے اندر بھی نہیں ہے, اس کا وجود کسی جگہ نہیں ہے. حتیٰ کہ ہمارے جسم میں جو روح ہے وہ بھی جوہر ہے کہ الگ اس کا وجود قائم ہے. وہ جسم کے اندر بھی قائم, جسم سے باہر نکل کر بھی قائم ہے. یہ چند چیزیں اور اس طرح کی چیزیں انہیں عرض کہا جاتا ہے. یہ نیک اعمال سارے اراض ہیں, تو اراض کو کس طرح تولا جائے گا؟ آج جدید سائنس نے ثابت کر دیا کہ حضرات ایک ڈاکٹر وہ بخار کو ماپ لیتا ہے, زلزلے والے زلزلے کو ماپ لیتے ہیں, بلڈ پریشر والا بلڈ پریشر کا اندازہ کر لیتا ہے. وہ تو وہ ذات ہے جس نے ان ڈاکٹروں کو, ان انجینئروں کو, ساری دنیا کے کائنات اور یہ بہت بڑے تھنک ٹینک جو ہیں انہیں پیدا کیا ہے. وہ کائنات کا مالک انعمال کو تولنے پر بھی قادر, جس نے یہ ڈاکٹروں کو سمجھ دے دی, یہ انجینئروں کو سمجھ دے دی ہے. بہرحال کل قیامت کے دن کیا تلے گا؟ یہ اعمال اللہ تبارک و تعالی باوجود یہ عرض ہیں یہ بھی تولے جائیں گے. اعمال کرنے والے مسلمان اور کافر ان کو بھی تولا جائے گا. جن رجسٹروں کے اوپر یہ اعمال لکھے جاتے ہیں ان رجسٹروں کو بھی تولا جائے گا. حتیٰ کہ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی, سنن نسائی کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو لایا جائے گا 99 رجسٹر گناہوں کے اور ایک رجسٹر تا حد نگاہ اس کے سامنے گناہوں کا کھول دیا جائے گا, اور وہ شخص دیکھ کر گھبرا جائے گا. کوئی نیکی نہیں ہے, 99 رجسٹر گناہوں کے ہیں اور ہر رجسٹر تا حد نگاہ, جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک پھیلا ہوا ہے. یہ پریشان ہے کہ آج ترازو میں میرے گناہوں کو میری نیکیوں کو تولا جائے گا. اللہ فرمائیں گے میرے بندے تیری ایک نیکی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ, تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے, جا ترازو کے پاس جا کر حاضر ہو جا. یہ بندہ ترازو کے پاس جائے گا, ایک پلڑے کے اندر 99 گناہوں کے رجسٹر رکھ دیے جائیں گے, دوسرے پلڑے کے اندر اس کا اشہد اللہ الہ الا اللہ. اسے حدیث بطاقہ کہتے ہیں کہ ایک کاغذ کے پرزے والی حدیث, کاغذ کے پرزے پر اشہد اللہ الہ الا اللہ شہادتین والا کلمہ لکھ کر اسے رکھا جائے گا. جب فرشتے تولیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پلڑا جھک جائے گا, سارے گناہ اٹھ جائیں گے. یہاں میں یہ بات بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہرگز یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے لہذا ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوگا. ہرگز ہرگز نہیں. کتنے وہ لوگ ہیں, عبداللہ بن ابی جو ہے وہ جہنم میں اندر جائے گا جو نبی کے منبر پہ ہاتھ رکھ کے شہادتین کا اقرار کرتا تھا. کتنے وہ لوگ ہیں جو جہنم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار اللہ کا قرآن کہتا ہے. اور کتنے وہ لوگ ہیں کہ جو بعد میں جہنم سے نکلیں گے جل کر کوئلہ ہو چکیں گے, لیکن یہ اعضائے صلاح جن پر ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں اللہ آگ کو ان پر حرام کر دے گا.
حضرات ہر شخص کلمہ پڑھنے والا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں عقیدہ توحید جو اتنا مضبوط ہوتا ہے پوری کائنات مل کر انہیں کفر شرک کے لگانے کی کوشش کر لے، وہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں۔ ہر کلمہ پڑھنے والا پٹرول ایک ہوتا ہے، جب وہ کسی خراب گاڑی میں ہو گاڑی حرکت نہیں کرتی ہے، موٹر سائیکل میں رفتار اور ہے، کار میں رفتار اور ہے، ہوائی جہاز 1000 کلومیٹر پر آور سے زیادہ 1 گھنٹے کی پرواز کرتا ہے، پٹرول تو وہی ہوتا ہے یا تھوڑی سی کوالٹی میں فرق پڑتا ہے۔ تلوار اور سیف اللہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہو کاٹ اور ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کون ہے؟ یہ کاغذ کا پرزہ کس لیے ہے؟ اس لیے ایسی حدیثوں سے شیطان ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے۔ حضرات توجہ فرمائیے، میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ صحیفے بھی تولے جائیں گے جن پر نیک اعمال لکھے ہوتے ہیں، انسانوں کو بھی تولا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسے کافر بھی آئیں گے جن کا اللہ کی بارگاہ میں موٹا تازہ کافر ہوگا، 1 ذرے کے برابر بھی نیک اس کا اعمال کے اندر وزن نہیں ہوگا ترازو کے اندر۔ مسلمانوں کافروں کو بھی تولا جائے گا، جسٹوں کو بھی تولا جائے گا، نیک اعمال کو بھی تولا جائے گا۔ امام بخاری فرماتے ہیں سنیے، آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کے اعمال کو تولا جائے گا، ان کے اقوال کو تولا جائے گا۔ مجاہد کہتے ہیں کستاس یا کستاس کا لفظ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، اس کا معنی عدل و انصاف ہے رومی زبان کے اندر۔ اور آخری فرمایا ویقال القسط مصدر المقسط، لفظ قسط جو ہے باب افعال کا مصدر یعنی اسم مصدر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت پہ قربان جائیں کہ وہ نحو بھی بتاتے ہیں، صرف بھی بتاتے ہیں، حدیث بھی بتاتے ہیں، سند بھی بتاتے ہیں، فقہ بھی بتاتے ہیں، باطل فقہ کا انکار بھی کرتے ہیں، تردید بھی کرتے ہیں، قرآن و سنت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اپنی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کبھی امام بخاری 3 واسطوں سے پہنچتے ہیں، صرف امام بخاری کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 راوی ہوتے ہیں، میرے سے لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 22واں واسطہ ہیں، اور یہ جو آخری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ 27واں واسطہ ہیں، اور اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 28واں واسطہ ہیں، اور رسول اللہ سے آگے جبریل 29واں واسطہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی یہ آخر میں 30ویں نمبر پر آسمان سے اللہ کے ذریعے جبریل کے ذریعے محمد الرسول اللہ پر دین پہنچا، پھر محدثین تک پہنچا، امام بخاری سے ہم تک 22 سندوں تک یہ دین پہنچا ہے، صحیح بخاری کا علم پہنچا ہے۔ فرمایا مقسط کا معنی انصاف کرنے والا ہے، قاسط کا معنی ظلم و جور کرنے والا ہے۔ ویسے لغت کے اندر قاسط اگر مصدر مختلف ہو جائے، قسط مصدر ہو تو اس کا معنی انصاف کرنے والا بھی ہے، قسط کو سوت ہو تو ظالم ہے۔ اس لیے سعید بن جبیر نے حجاج بن یوسف کو کہا تھا قاسط عادل، یہ حجاج بن یوسف کے خلاف تھے۔ توجہ فرمانا، ایک دن سعید بن جبیر کہتے ہیں قاسط عادل، لوگوں نے سمجھا قاسط کا معنی انصاف کرنے والا، عادل کا معنی عدل کرنے والا۔ آج سعید بن جبیر حجاج بن یوسف کی تعریف کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، حجاج کہنے لگا وہ سمجھ گیا کہ قاسط کا معنی ادھر انصاف کرنے والا نہیں ہے، ظلم کرنے والا ہے، اور عادل کا معنی یہ حق سے پھر جانے والا ہے۔ یادلون قرآن میں آتا ہے، وہاں اس کا معنی شرک کرنا ہوتا ہے۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آخری حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ ہمارے لیے حرز جان۔ قال حدثنی احمد بن اشکاب، طالب علموں کے علم میں اضافے کے لیے کہ لفظ اشکاب حمزہ پر فتح بھی پڑھ سکتے ہیں، کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، با کے اوپر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے 4 انداز ہوں گے، احمد بن اشکابہ، احمد بن اشکابہ، احمد بن اشکابن، احمد بن اشکابن۔ 4 طریقے سے لفظ اشکاب اس کو 4 انداز میں پڑھا جائے گا، 2 صورتوں میں منصرف، 2 صورتوں میں غیر منصرف ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن فضیل، امام بخاری سے روایت کرنے والے احمد بن اشکاب ہیں، اور ان کے استاد وہ محمد بن فضیل، اور محمد بن فضیل کے استاد عمارہ بن قعقاع، اور عمارہ بن قعقاع کے استاد ابو زرع، اور ابو زرع کے استاد امام المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5300
74 हदीसों के रावी जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इंतखाब किया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरामीन, इतने फरामीन किसी एक सहाबी से हमें नहीं मिलते जितने इकट्ठे करके मोती। वैसे उम्मत में सबसे बड़े आलिम अबू बकर सिद्दीक हैं, लेकिन मोतून जमा करके आगे पढ़ने पढ़ाने वाले, सबसे ज़्यादा हदीसें बयान करने वाले अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। उन्होंने कहा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कालिमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये सही बुखारी की आखिरी हदीस आपने समात फरमाई। सुबहान अल्लाह। पहली हदीस उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी, इन्नमल आमालु बिन्नियात। मुझे वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, अपनी बात को समेट रहा हूँ। आखिरी हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और हदीस आखिरी कालिमतानी हबीबतानी इलर रहमान। यहाँ तालिब इल्मों के लिए एक नुक्ता यह है कि कालिमतानी हबीबतानी इलर रहमान मौसूफ सिफ्त मिलकर, ये हबीबतानी इलर रहमान सिफ्त अव्वल, खफीफतानी इलल लिसान सिफ्त सानी, सकीलतानी फिल मीज़ान सिफ्त सालिस, ये मौसूफ सिफ्त मिलकर मुब्तदा मुक़द्दम, और आखिर में सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम मुब्तदा मुअख्खर। तर्जमा लिहाजा यहाँ से किया जाएगा कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये दो ऐसे कलमे हैं जो रहमान को बहुत महबूब हैं और जो ज़ुबान पर बड़े हल्के फुल्के हैं, पढ़ने में कोई दिक्कत और दुश्वारी नहीं होती। सकीलतान फिल मीज़ान, लेकिन तराजू में बहुत बारी हैं। ये किस कदर बारी हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर सुबह की नमाज पढ़ते हैं, अपनी बीवी जुवैरिया बिन्तुल हारिस को देखते हैं, मुसल्ले के ऊपर बैठी है। अल्लाह के नबी बाहर काम काज के लिए जाते हैं, वापस आते हैं, दिन चढ़ चुका, इशराक का वक्त हो गया, बीवी उसी तरह मुसल्ले पे बैठी हुई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैंने आपके बाद 4 कलिमात 3 मरतबा कहे हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। ये मैंने 3 मरतबा पढ़े हैं, और तूने सुबह से लेकर अभी तक जितनी इबादत की है, अगर एक पलड़े में मेरे ये कलिमात रख दिए जाएँ, दूसरे पलड़े के अंदर तेरी वो पूरी इबादत अज़कार रख दिया जाए, मेरे कलिमात उससे भारी हो जाए। और फरमाया जो शख्स सुबह सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़ लेता है, ये शख्स इसके बराबर कोई और बंदा जो भी नेकी करता रहे तो वो बंदा इसके बराबर नहीं हो सकता, सिवाय उस शख्स के कि जो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही को 100 मरतबा भी पढ़े, कोई और नेकी ज़्यादा कर ले या इसको 100 मरतबा से ज़्यादा पढ़ ले। और आखिरी हदीस, और इसका थोड़ा सा माना इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिला सहीहा के अंदर 1316 नंबर पर हदीस जिक्र की है। उम्मे हानी ये कौन है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हमशीर हैं। ये लफ्ज़ हमशीरा आज गलतुल आम है, लफ्ज़ हमशीर है। हमशीर साथ दूध पीने वाले को कहते हैं, मर्द को भी औरत को भी, लेकिन उर्दू के अंदर ये मर्द औरत के लिए बोला जाता है, लेकिन आज उर्दू में मुस्तामल हमशीरा लफ्ज़ है। ये गलतुल आम, सही लफ्ज़ हमशीर है। ये हज़रत अली की हमशीर हैं। उम्मे हानी फाख्ता इनका नाम है, बूढ़ी हो चुकी हैं, आपकी कज़न हैं, चचा की बेटी हैं। फरमाती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बूढ़ी भी हो गई हूँ, कमज़ोर भी हो गई हूँ, आप मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जो मैं बैठी बैठी कर लूँ। यानी ऐसे जैसे आज हम कोई पैकेज ढूंढते फिरते हैं, अल्लाह के नबी ने उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पैकेज दिया। फरमाया सब्बिहिल्लाह मिअता तस्बीहा, ए उम्मे हानी 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया कर। जब 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ेगी, तुझे अल्लाह के रास्ते में इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से 100 गुलाम आज़ाद करने का अल्लाह अजर व सवाब अता फरमाएगा। और एक गुलाम को आज़ाद करने का सवाब यह है, फरमाया उस गुलाम की वजह से पूरे इस इंसान को अल्लाह जहन्नम से आज़ाद कर देता है। और अगर तू 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ेगी तो तुझे 100 गुलाम इस्माईल की औलाद से आज़ाद करने का सवाब अता फरमाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 100 मरतबा पढ़ लिया कर। अगर 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेगी, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने की वजह से तुझे 100 ऊँट, वो 100 ऊँट जिनको
तैयार 100 घोड़े जिन के ऊपर जीने कस दी गई हों, मुंह में लुगामें डाल दी गई हों, जिहाद फी सबीलिल्लाह के अंदर 100 घोड़े जो दिए जाएं, जितना सवाब होगा 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का अल्लाह तुझे सवाब अता फरमाएगा। 100 मरतबा अल्लाहु अकबर ये पढ़ लिया कर। 100 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ने से तुझे 100 ऊंट मैदाने वहां अरफात के अंदर, वहां मिना के अंदर बेच कर वो 100 ऊंट जो तैयार करके और उनके गले के अंदर हार डालकर जूता पहनाकर कुर्बानी के मौके पे जो ज़बह किए जाते हैं और अल्लाह के बारगाह में कबूल हों, 100 ऊंट तुझे अल्लाह के रास्ते में मक्का भेजने का सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे। और 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से ये ज़मीन आसमान का खला अल्लाह नेकियों से भर देगा। आखिरी बात कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, इसका इतना अजर व सवाब क्यों है? मैंने अभी जिक्र किया कि बाज़ औक़ात चीज़ एक है, पकड़ने वाले के हाथ से कीमत बढ़ जाती है, कम हो जाती है। पेट्रोल एक है, मुख्तलिफ गाड़ियों में डालने से रफ्तार बढ़ती है, कम भी हो जाती है, ख़राब गाड़ी चलती नहीं है। सुबहान अल्लाह इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला में कोई नक्स, कोई ऐब, किसी किस्म की कोई कमी और कजी नहीं है। ये ज़ुबान से ना हो, दिल में भी अकीदा हो कि वो सुनता भी है, वो जागता भी है, उसमें कोई नक्स नहीं है, उसको वास्ते वसीले की भी ज़रूरत नहीं है। वो वहदतुल वजूद से पाक, वो हुलूल से पाक, और वो वहदतुल शहूद से पाक, वो बेटे से पाक, बीवी से पाक, औलाद से पाक, कमी से पाक, कमज़ोरी से पाक। उसके ख़जाने इतने ख़जाने कि अगर इंसान और जिन अव्वल आखिर मैदान के अंदर जमा होकर अल्लाह से मांगना शुरू कर दें, अल्लाह सब की झोलियाँ भर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला के ख़जाने में इंसानों की ख्वाहिशात ख़त्म हो जाएं, लेकिन अल्लाह के ख़जाने में इतनी कमी भी नहीं आएगी। जैसे सुई को समुंदर में डबो कर निकाला जाए तो समुंदर में कमी नहीं आती, अल्लाह के ख़जानों में भी कमी नहीं आएगी। मोहतरम भाइयों, इसलिए सुबहान अल्लाह की ये फजीलत और अल्हम्दुलिल्लाह ये दो चीज़ें हैं, एक तखलिया नकाइस से पाक करार देना, और दूसरा तहलिया बिइस्बात सिफ़ातिल कमाल कि अल्लाह सब तरीफ़े अल्लाह के लिए, हर कमाल की सिफ़त उसके अंदर मौजूद, हर नक्स उससे दूर। ये अकीदा ज़ुबान पर भी हो, दिल में भी हो, फिर ये इंसान जब अमल करता है ये फ़ज़ाइल और मनाक़िब मिलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा सुनाना, आप भाइयों को सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, और जिन मुतखर्रिजीन ने बुखारी पढ़ी है इनके वालिदैन के लिए, आइज़ा व अक़ारिब के लिए अल्लाह इनको सदका जारिया बनाए। इनके असातिज़ा, मुआमिनीन, मुंतज़िमीन, जितने भी अहबाब इसके अंदर शामिल हैं, अल्लाह ताला सबको इज़्ज़तों से नवाजे, और जितने भी हाज़रीन आए, जिस जिसके दिल में जो नेक तमन्ना ख्वाहिश है, अल्लाह सब की परेशानियाँ ख़त्म फरमाए, सब की नेक हाजात अल्लाह पूरी फरमाए। मेरा आना, आप भाइयों का आना सुनना सुनाना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल